الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے واجب الاحترام، قابل صد لائق تعظیم و تکریم بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، پیر گھڑیانہ سے تعلق رکھنے والے عزیز نوجوانوں اور بالخصوص ہمارے بہت ہی محنت کرنے والے اور بہت ہی مشفق دوست حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سب کے اس علاقے کے اس پروگرام میں حاضر ہو کے بہت ہی دلی خوشی ہوئی، اور بالخصوص آپ کے اس گلشن کی بہاروں کو دیکھ کر کے بہت ہی دل خوشی سے باغ ہوا. اللہ پاک ان بہاروں کو قیامت کی صبح تک قائم و شاد آباد رکھے. اللہ پاک ہمیشہ ان بہاروں کو قائم رکھے. آپ کا اس ادارے کے ساتھ وابستگی، آپ کا تعلق، یہ ادارے کے منتظمین کو، ادارے کے جو چلانے والے ہیں، ان کو حوصلہ دیتا ہے. آپ کا یوں تشریف لے آنا ان کے سینے کو بڑا کر دیتا ہے. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے، مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آپ حضرات سے اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. مغرب کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، ہمارے دوسرے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کر کے ان کو دعوت دوں گا. آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور چاہے وہ ایک انسان کو حاصل ہو، چاہے وہ ایک جانور کو حاصل ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کو حاصل ہو جائے، جس کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آزادی حاصل ہو جانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک ہے آزادی حاصل کر لی، آزادی حاصل کر لینے کے بعد ایک طریقہ مسلمانوں والا ہے اور ایک طریقہ مغربی افکار والا ہے. مسلمانوں والا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے اب آزادی حاصل ہو گئی، میں نے جو آزادی حاصل کی، میں نے جو محنت اور کوشش کر کے اب اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر کے جو میں نے اس آزادی کو حاصل کیا، اس کے پیچھے مسلمان کا جو مین اور اہم مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں گا، اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گھر میں لاگو کر سکوں گا. جہاں پر جس انداز میں ہو سکا میں اپنے آپ کو دین پر چلانے کی بھرپور کوشش کروں گا. جبکہ مغربی افکار کی جو آزادی ہے وہ آزادی کس لیے حاصل کرتے ہیں اور ان کے آزادی حاصل کرنے
کرنے کے بعد مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی من چاہی زندگی گزار سکیں، جو دل میں آئے، جیسا دل میں آئے اس کو کر گزرے۔ یہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی آزادی کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ مسلمان بھی اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ آخر ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر کے اس ملک کو جو حاصل کیا، اس زمین کو جو حاصل کیا، ایک ایک باپ اپنی بیٹیوں کی تڑپتے لاشیں چھوڑ کر کے اپنے آنکھوں کے سامنے ماں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتا دیکھ کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے آ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، قربانیاں دے دی۔ انڈیا سے چلنے والی ٹرین جب پاکستان پہنچی، خون سے ابر آلود ہو چکی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا، لوتھڑے ہی لوتھڑے تھے، لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین تھی، کسی بھی ڈبے میں کوئی زندہ انسان کی صورت نہ تھی۔ وہ لاشوں کی صورت میں جب وہ ٹرین پاکستان پہنچتی ہے، یہ 27 رمضان کو اٹھنے والی آواز کہ ہمیں ہمارا ملک چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا یہ ملک، 27 رمضان 14 اگست 1947 کو یہ آواز اٹھی، پھر یہ آواز نے قربانیاں لگائی، پھر ان آوازوں نے پھر قربانیاں دی۔ اس آواز کی خاطر، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسی بھی قربانیاں دینی پڑی، قربانیاں دیتے چلے گئے، چاہے وہ جس صورت میں تھی، ہر طرح قربانیاں دی۔ قربانیاں دینے کے بعد جب اس ملک کو حاصل کر لیا، اس ملک کو ہمارے حوالے کر دیا، اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کے مقصد کو پہچانیں، ہم اس آزادی کے مقصد کو پہچانیں کہ میرے باپ دادا نے، میرے آباء و اجداد نے جو قربانی دی تھی، آخر کیوں دی تھی؟ میرے بڑے جو قربان ہوئے تھے، میری ماؤں بہنوں کی عزتیں جو تار تار ہوئی تھی، ہندوؤں کی اتنی جرت نہیں تھی وہ میرے گھر میں آ کر کے جھانک سکے، لیکن یہ میرا ملک تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، جس کے لیے ہزاروں لاشیں قربان کرنی پڑی۔ یہ میرا ملک تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، جس کے لیے مجھے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کروانا پڑا۔ یہ میرا ملک تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، جس کے لیے مجھے مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے آنا پڑا۔ میرے آباء و اجداد خالی ہاتھ یہاں پر آ گئے، اس ملک میں آ کر کے اپنا بسیرا کر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ آ کر کے ہم یہاں پر صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ انگریز نے بھی غلامی سے آزادی حاصل کی ہے، لیکن اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ میں بطور مثال آپ کے سامنے آج کے دور کی ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان۔ افغانستان میں کسی پٹھان سے بات چیت ہو جائے یا ان کی کوئی تحریر پڑھے، اندازہ ہوتا ہے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، فرمایا ہم نے 3 نسلوں کی قربانیاں دی ہیں۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر ڈالر 80 روپے کا ہے، آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر پٹرول اتنا سستا ہے، آج آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے پابندی لگا دی، کوئی بھی سرکاری ملازم نماز چھوڑے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے پابندی لگا دی عورت کا بغیر پردے سے باہر نکلنا ممنوع ہے، انہوں نے پابندی لگا دی۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے، انہوں نے پابندی لگا دی۔ رمضان میں بغیر روزے کے اگر کوئی نوجوان دیکھا جائے گا اس کو سزا ملے گی، انہوں نے پابندی لگا دی کہ اسلام کے خلاف چلو گے سزا ملے گی، سودی کاروبار کرو گے سزا ملے گی۔ پیچھے پس منظر دیکھیے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی 3 نسلوں کی قربانیاں دی، 3 نسلوں کی قربانیاں دے کر کے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ اور قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں زندہ کر سکیں۔ میرے ملک کا بھی مقصد یہی تھا، ہمارا بھی وجود اسی نام پر بنا تھا، لیکن میرے عزیزو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی کج فہمی ہے کہ ہم کسی اور رستے پر چل پڑے۔ آج ہمیں اس رستے کی طرف واپس پلٹنا ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں اللہ نے اس جیسا ملک کسی کو نہیں دیا جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے۔ حرم مکہ اور حرم مدنی کے علاوہ بیت المقدس کے علاوہ
پوری دنیا پر اس جیسا ملک نہیں ہے جو اللہ نے یہ ملک کو نعمتیں بخشی ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے اس ملک میں ذائقہ رکھا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر یہ ذائقہ نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو پہچاننا ہے کہ یہ ملک آخر جس نام پر بنا تھا وہ مقصد کیا تھا، وہ اس کے پیچھے قربانیاں دینے کی وجوہات کیا تھی، اس مقصد کو سامنے رکھیں گے، ہمیں ملک کی قدر بھی ہوگی اور ملک کے مقاصد کو بھی پہچانیں گے۔ اور دوسری اہم چیز جس کی طرف اپنے بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ہر ملک کی عزت اس کے جھنڈے میں ہوتی ہے، ہر ملک کا پیار لوگ باشندے اپنے جھنڈے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہماری بڑی کمزوری اور کوتاہی جس کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، یاد رکھیے اس جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے 10 نوجوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، پھر جا کر کے اس جھنڈے کو بلند کیا، سینکڑوں نوجوان شہید ہوئے، پھر جا کر کے اس جھنڈے کو بلند کیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسے ہی 14 اگست ختم ہوتی ہے، 14 اگست گزر جانے کے بعد یہی جھنڈے، یہی جھنڈیاں، کہیں آپ گلی محلوں کا چکر لگائیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مجھے یہی جھنڈے اور یہی جھنڈیاں نالیوں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، یہی جھنڈیاں مجھے گلیوں میں بکھری ہوئی پڑی نظر آتی ہیں، حالانکہ یہ وہ جھنڈا تھا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی۔ ہمیں اس جھنڈے کی قدر کرنی ہے، ہر ملک اپنے جھنڈے کی قدر کرتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کسی ملک کا جھنڈا نیچے گر جائے وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نیچے گر گئی، میری عزت کم ہو گئی، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اس کی طرف غور و فکر کریں۔ 14 اگست گزر جانے کے بعد اپنے گلی محلوں کا چکر لگائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم صرف ایک بناوٹی جشن مناتے ہیں، ہمیں دل سے پیار نہیں ہے، ہمیں ان قربانیوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں ان ماں بہنوں کی عزتوں کو لٹنے کا احساس نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر کے یہ ملک ہمارے حوالے کیا تھا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور اگر قدر کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں واپس لے لوں گا، اللہ فرما رہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق